سید ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیارے میرے محترم بھائی آصف فرام منڈی بہاؤدین، پیارے بھائی محمد ارسلان فرام پنڈی اسلام آباد، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے جماعت الدعوہ سے ریلیٹڈ ایک ریٹائرڈ سکول ٹیچر امیر حمزہ، جو کہ ایک پروگرام میں جس پروگرام کے انعقاد کا مقصد ہے ایرانی سید ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت پر ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کے اندر جہاں جواد نقوی اور دیگر اہل تشیع موجود ہیں، اس پروگرام کے اندر اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ذاکرین اور خطباء لوگ موجود ہیں۔ اس تعزیتی اور خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے پروگرام میں مسلک اہل الحدیث سے تعلق رکھنے والا یعنی مسلک اہل الحدیث کا دعوے دار جماعت الدعوہ یا مرکزی ملی مسلم لیگ کا ایک سینئر عہدیدار، ایک ریٹائرڈ سکول ٹیچر امیر حمزہ خطاب کر رہا ہے، اور اس خطاب کے اندر اس نے ایک ساتھ کئی حفوات کہیں۔ میرا جملہ ہے کہ سکول ٹیچر اور ریٹائرڈ سکول ٹیچر، اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ درمیانے سروس اس نے اپنی نوکری اور ٹیچری چھوڑ دی یا نہیں چھوڑی۔ امیر حمزہ ایرانی صدر کے تعزیتی پروگرام میں ایک ساتھ کئی حفوات اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ سب سے پہلے جماعت الدعوہ سے متعلق اس امیر حمزہ نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو سید کہا۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سید کب سے بن گئے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ امیر حمزہ نے اس تعزیتی اجلاس کے اندر رافضیت کو خوش کرنے کے لیے ایران کے ہلاک شدہ صدر ابراہیم رئیسی کو رحمہ اللہ کہا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ رافضیت کیا ہم سے خوش ہو سکتی ہے؟ جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین اور جناب حضرت معاویہ اور جناب حضرت ابو سفیان اور اماں جی عائشہ اور حفصہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو دشمن ہیں، کیا وہ اہل توحید یا اہل سنت کہلوانے والے یا اہل حدیث کہلوانے والوں سے خوش بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا رافضیت کو، سبائیت کو راضی کیا جا سکتا ہے ان کے قائدین کے مرنے پر تعزیتی اجلاس میں شریک ہونا اور مر گئے اور ہلاک ہو گئے رافضی کو رحمہ اللہ کہہ لینے سے کیا رافضیت یا سبائیت کا یہ ٹولہ راضی ہو جائے گا؟ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ، یہودی تم سے خوش نہیں ہونے والے اور عیسائی بھی تم سے راضی نہیں ہونے والے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہی آیت یہود و نصارہ کے متعلق ہے۔ اسی آیت سے سبائیت اور رافضیت بھی اہل سنت کہلوانے والے اور اہل حدیث کہلوانے والے سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ صدیق اکبر کا کوئی دشمن ہے اور فاروق اعظم کا کوئی دشمن ہے اور نبی کی جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور نبی کی ازواج کا کوئی دشمن ہے، اگر ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کریں تو یہ ضرور ہوگا کہ ابو بکر کا رب پروردگار ایسے بندے سے ضرور ناراض ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیے کہ اسلام نے ہمیں ایک عام اصول دیا ہے اور وہ اصول ہے کہ الولا والبرا۔ ہاں جی، وہ اصول ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ سادہ سادہ لفظوں میں جو ابو بکر کا دشمن وہ اہل سنت اہل حدیث کا بھی دشمن، جو فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین کا، معاویہ کا اور ابو سفیان بن صخر بن حرب کا اور عائشہ بنت صدیق کا اور حفصہ بنت عمر کا دشمن وہ اہل سنت اور اہل حدیث کا بھی دشمن ہے۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کا یہ واضح اعلان ہے یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ بریکنگ نیوز ضرور سن لیں کہ اللہ خالق و مالک آپ سے ضرور ناراض ہو جائے گا، اور امیر حمزہ وہ بدبخت انسان ہے جس کو اس بات کی پرواہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے یا اس کا حبیب ناراض ہوتا ہے یا اہل سنت کہلوانے والے اہل حدیث ناراض ہوتے ہیں۔ 10 دفعہ ہو جائیں، کل کی بجائے آج ہو جائیں، ابھی کی بجائے ابھی ہو جائے۔ یہ وہ نامراد ہے کہ اس سے پہلے یہ کوٹ مٹھن دربار پر گیا اور اس سے پہلے کئی شیعہ اجلاسوں کے اندر یہ شریک ہو چکا اور اہل تشیع رافضیت سبائیت کو، یہودیت اور عیسائیت کی اس کاپی کو خوش کرنے کے لیے کئی مرتبہ اپنے منہ سے حفوات یہ کہہ چکا ہے، اور آج اس نے حفوات کہنے کی انتہا کر دی۔ لہذا ایسے بندے کے حوالے سے ہمارے دل کے اندر، ہمارے ایمان میں شدید ترین نفرت ہے، اور میں اس اپنے پیغام کے حوالے سے جماعت الدعویٰ کی قیادت کو اور خود اس سکول ٹیچر امیر حمزہ کو اور دیگر لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ سکول ٹیچر اگر اس کا کہیں دور دور کا ارادہ ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حوض کوثر پر ابو بکر اور معاویہ اور ابو سفیان کے ہاتھوں کوثر کا پانی پی لوں، تو یاد رکھ لو پھر سبائیت اور رافضیت کو ہرگز خوش مت کرو۔ ہاں اگر ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو جو مرضی کرتے رہو، اور قیادت کی ذمہ داری ہے اور علماء اہل الحدیث کی یہ ذمہ داری ہے کہ کھٹملوں اور مچھروں اور رفضیت اور سبائیت کو خوش کرنے والے ایسے سکول ٹیچروں کا ڈنکے کی چوٹ پر رد کرو۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، دل بڑا رنج ہے، رنج سے غمگین ہے، کاش آج علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، اس موذی کو، اس سکول ٹیچر گھٹیا انسان کو گریبان سے پکڑ کر کہتے ارے او ظالم، تو نے ابو بکر و عمر کے دشمن کو رحمہ اللہ کیسے کہہ دیا؟ تیرے ایمان کو کیا زنگ لگ چکا ہے؟ ہاں جی، تیرے ایمان میں کیا خرابی آ چکی ہے کہ تو ابو بکر اور عائشہ کے دشمن کو رحمہ اللہ کہہ رہا ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھ لو مسلمانوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، جان اللہ کو دینی ہے، مرنا آج بھی ہے کل بھی ہے۔ کسی رافضی کو رحمہ اللہ کہنا کعبے کے رب کی قسم یہودی اور عیسائی کو رحمہ اللہ کہنے سے زیادہ برا ہے۔
آج اگر اسرائیل کا صدر مر جاتا ہے یا اسرائیل نامی ملک کے آرمی چیف کی موت ہو جاتی ہے، اسے رحمہ اللہ کہنا رافضی کے مرنے پر رحمہ اللہ کہنے سے زیادہ برا ہے۔ یعنی رافضی کو رحمہ اللہ کہنا یہودی کے مرنے پر اس سے رحمہ اللہ کہنے سے زیادہ برا ہے۔ کہاں ہے آپ کا ایمان؟ امیر حمزہ کو چاہیے، ہم نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے، اور نہ اللہ دکھائے نہ اللہ وہاں لے جائے، کہ ایران کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دشمن ابو لولو مجوسی کا بھی مزار ہے نا؟ تو اگر فی الواقع اسی طرح ہے تو اس سکول ٹیچر امیر حمزہ کو چاہیے کہ، اور اس سے یہ توقع رکھیں آپ، ان لوگوں سے یہ پوری توقع رکھیں آپ کہ یہ کل ابو لولو مجوسی کے دربار پر جائے اور بدعتیوں کی طرح وہاں 3 کل بھی پڑھ لے، فاتحہ بھی کر لے، اور ابو لولو مجوسی کو رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ بھی کہہ دے، ساتھ میں کہہ دے رحمتاً واسعتاً۔ کل کہیں یہ عبداللہ بن سبا کی قبر پر جائے، پتہ نہیں کہاں ہوگی، یہ تلاش کر لے گا، وہاں جا کر بھی کہہ دو رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو ادنیٰ ترین طالب علم علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا وارث یہ بتا رہا ہوں، رافضی کو رحمہ اللہ کہنا یہودی کے رحمہ اللہ کہنے سے زیادہ برا اور زیادہ ذلیل ترین ورڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے نواقض اسلام میں سے ہے، جو بندہ کسی کافر بے ایمان مرتد کو مرتد اور کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہے، اور رافضی بقول جھنگوی اس کائنات کا سب سے بدترین کافر ہے۔ اب آپ لوگوں پوچھو گے بھئی بدترین کیسے بن گیا؟ وہ بھی سن لو۔ جو زبان پر لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرے اور پڑھے، اور صدیق اکبر پر نعوذ باللہ لعنت کرے، ابو بکر کے ایمان کا انکار کرے، نعوذ باللہ ماں عائشہ کو گندی اور بری عورت کہے، وہ نہ صرف کافر ہوتا ہے بلکہ وہ بدترین بے ایمان اور بدترین کافر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ سکول ٹیچر کہتا ہے کہ وہ نا صدر رئیسی نے اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھایا۔ قرآن اٹھانے کو تو کل ہندوستان کا نریندر مودی قرآن اٹھا لے۔ گوگل پر ایک ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے کہ جو صدر ہندوستان ہے یا وزیر اعظم ہندوستان، ہاں وزیر اعظم، جو ہندوستان کے مکھیہ منتری ہیں نریندر مودی، کہیں خطاب کر رہا ہے اور قریب کی مسجد میں اذان ہوتی ہے تو وہ اذان سنتے ہی اپنا بیان روک لیتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اذان کے احترام میں۔ دنیا جانتی ہے کہ نریندر مودی کیا ہے اور گجرات میں اس نے کیا کیا۔ فوٹو شاپ کے لیے وہ اذان کا احترام کرتے ہوئے چپ ہو جاتا ہے۔ میری اس سکول ٹیچر کو میرا یہ مشورہ ہے، کل ہندوستان کا مکھیہ منتری نریندر مودی مر جائے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہنا حضرت نریندر مودی رحمہ اللہ ہیں، تاکہ مزید جو کمی ہے اور جو سانپ کی چمڑی اپنے اوپر چڑھا رکھی ہے، اے بے شرم سکول ٹیچر، وہ نہ رہے ہیں جی۔ اگر قرآن ہاتھ میں اٹھا لینے سے بندہ رحمہ اللہ بن جاتا ہے تو پھر نریندر مودی بھی مرنے کے بعد رحمہ اللہ ہوگا، کہ ہندوستان کے اس وزیر اعظم نے اذان کے احترام میں مائک نیچے کر دیا اور خاموش ہو گیا۔ تو امیر حمزہ جیسے سکول ٹیچروں کو چاہیے کہ وہ نریندر مودی کے مرنے کے بعد بھی جا کر کہیں کہ نریندر مودی رحمہ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ امیر حمزہ کہتا ہے کہ شیعہ کا، رافضیوں کا جو قرآن ہے وہ ہمارا بھی قرآن ہے۔ اے ظالم، اے بدبخت، اے بد نصیب، اے عاقبت ناندیش، تجھے نہیں پتہ کہ اہل حدیث کے امام علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب کا نام اشیاء والقرآن، آج بھی ملتی ہے۔
جسے ادارہ ترجمان السنہ نے پرنٹ کیا اور دیگر نے بھی کیا ہوگا۔ اشیاء والقرآن تو نے نہیں پڑھی کہ علامہ شہید نے ہزاروں حوالے دیے۔ شیعہ کا ایک مؤلف ہے النوری الطبرسی، یہ نوری طبرسی اپنی کتاب ایک لکھتا ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، انا للہ و انا الیہ راجعون، تفصیلی بیان اللہ کی کتاب قرآن کے تبدیل ہونے کے متعلق ہیں۔ وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں حالے مرا نہیں مویا نہیں آکڑا پیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مرا نہیں مویا نہیں آکڑا پیا ہے۔ ظالم اس رافضی نے قرآن ہاتھ میں اٹھا لیا ہیں جی، اور تو نے کہا کہ رافضیوں کا اور ہمارا قرآن ایک ہے۔ اے ظالم بدبخت سکول ٹیچر، ہاں جی، تجھے نہیں معلوم کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاء والقرآن لکھی؟ تو شیعہ کے سٹیج پر کھڑے ہو کر علامہ شہید کا رد کر رہے، تیرے منہ میں خاک اور مٹی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ شیعہ مؤلف طبرسی نے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب لکھی؟ کیا مطلب مسلمانوں؟ اس کا مطلب ہے تفصیلی بیان اللہ کی کتاب قرآن کے تبدیل ہونے کے متعلق۔ اور یہ کس نے کیا تبدیل؟ بقول رافضیت ابو بکر اور عمر نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا۔ آپ لوگ عام سنتے ہو 40 پارے تھے 10 بکری کھا گئی ہے، اور بہت ساری آیات ابو بکر اور عمر نے نکال دی جن کے اندر پہلی خلافت علی کی تھی اور علی کے متعلق۔ اور آج بھی آپ شیعہ کتب خانوں میں جاؤ، ہیں جی مسلمانوں، آپ شیعہ کتب خانوں میں جاؤ، جا کر قرآن پاک اور ان کی تفاسیر دیکھو، قرآن مجید کی شیعہ تفاسیر دیکھو، کہ آپ کو 10 آیات متعلق بتائیں گے کہ یہ آیت ابو بکر نے نکال دی، یہ عمر نے نکال دی، یہ ابو بکر نے نکال دی۔ ظالم تو رافضیت کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے شیعہ اور سنیوں کا قرآن ایک ہے۔ تو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کل تو جب قیامت کے دن میں تیرا حشر ہوگا؟ اے سکول ٹیچر بد نصیب، تجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کل تو جب حشر کے میدان میں اپنی قبر سے کھڑا کیا جائے گا، رافضیت کو خوش کرنے والا تیری ایک جانب عبداللہ بن سبا ہوگا تو تیری ایک جانب ابو لولو مجوسی ہوگا، تیرے آگے خمینی ہوگا تو تیرے پیچھے طبرسی ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہیں جی، یاد رکھ لو کہ شیعیت اور رافضیت اور اہل سنت اور اہل حدیث کا ڈیفرنٹ اور ڈسٹنس آسمان اور زمین کا خلا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، کوئی مثال نہیں ہے اس کی۔ ہم ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ہم عمر کو، ہاں جی سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کا سسر مانتے ہیں، ہم عثمان کو پیغمبر کا داماد مانتے ہیں۔ اور رافضیت سرے سے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو نبی کی بیٹیاں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں کہ رقیہ اور ام کلثوم کو نبی کی بیٹی مانا جائے تو عثمان نبی کا داماد ہوگا، لہذا عثمان کی دامادی سے انکار کرنے کا حل رافضیت نے یہ نکالا، جیسے آصف رضالوی خبیث کہتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، گوگل یوٹیوب آپ کے سامنے گواہ ہے میری ہر بات کے اوپر۔ وہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم نبی کی 2 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، کیونکہ ان 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگر خامد اور تاجدار ہاں جی عثمان ذو النورین تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر ظالم کہے کہ ہم اور شیعہ ایک ہیں، ہاں جی یہ سکول ٹیچر امیر حمزہ اور شیعہ ایک ہوگا۔ کوٹ مٹھن دربار پر گیا، ہاں جی وہ کوٹ مٹھن جس کے متعلق اہل بدعت اہل شرک نے اپنی کتابوں میں لکھا چاچڑ وانگ مدینہ جس سے کوٹ مٹھن بیت اللہ، وہاں جا کر یہ بریلویوں کو خوش کرتا ہے اور قبر چٹوں کو خوش کرتا ہے، یہاں یہ رافضیت اور سبائیت کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اب آئیے قرآن سنیں، سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 113 ہے۔ قرآن کہتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا
ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، جو بھی بندہ کافر مرتد مشرک ہو کر مر جائے، قرآن نے اس کے متعلق رحمہ اللہ غفر اللہ لہ یہ کہنے سے آپ کو منع کر دیا۔ آیت نمبر 113 آپ کو یہ کہتی ہے کہ جو بندہ مشرک تھا، بد عقیدہ تھا، ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والا، لعنت کرنے والا، ایماندار نہ ماننے والا تھا، وہ مر جائے تو آپ اس کے لیے غفر اللہ لہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر خود ایماندار ہو، خود بے ایمان ہو تو آپ چاہو تو فرعون رحمہ اللہ کہہ دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بندہ خود بے ایمان ہو نا، بندہ خود بے ایمان ہے تو کہہ دے قارون رحمہ اللہ، بندہ خود اگر بے ایمان ہے تو پھر کہہ دے بش رحمہ اللہ، ہاں جی، بندہ خود بے ایمان ہے تو کہہ دے اوباما رحمہ اللہ، یا جیسے کہا نا جواد نقوی حافظہ اللہ، کہنے کو آؤ تو کہہ دو پیوٹن حافظہ اللہ ہیں؟ جب ایمان سے آپ کا اور شرم حیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پیوٹن حافظہ اللہ، مودی حافظہ اللہ، جواد نقوی حافظہ اللہ، رئیسی رحمہ اللہ، ہاں جی، سینئر اور جونیئر بش رحمہ اللہ، جب حیا شرم نہیں ہے نا، بریک نہیں ہے تو جو مرضی آپ کہتے چلے جاؤ۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں اور دے گئے ہیں، جو شیعوں اور رافضیوں کا قرآن ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ان کے بقول پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا 12واں امام نا اصل قرآن غار میں لے کر گیا، ہو سکتا ہے وہ افغانستان کے تورا بورا کے غاریں ہوں، یا وہ افغانستان کے جو ہے وہ بامیان کے پہاڑوں میں کہیں کوئی غار ہو، تو ہمارا قرآن تو وہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جماعت الدعویٰ کے منہ پر کالا کلنک ہے، ہیں جی، جماعت الدعویٰ کے منہ پر کالا کلنک ہے کہ اس جماعت کے اندر ایسے موذی بہروپیے اور گھٹیا قسم کے انسان سینئر کی عادت کا درجہ رکھتے ہیں، جو ظالم آج امت کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ رافضیت، شیعیت اور ہم ایک ہیں، جو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد، گندی عورت کہے، بری عورت کہے، اور ہم کہیں کہ عائشہ ہماری ماں ہے، اور یہ ہمارے اپنے منہ کی بات نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کہتا ہے عائشہ مومنو تمہاری ماں ہے، اور یہ کھلے عام نعوذ باللہ نمازوں میں قنوت میں عائشہ کا نام لے کر سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کریں، تو کیا ہم اور وہ ایک ہیں؟ تو جماعت الدعویٰ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اس کے منہ پر ایک کالا کلنک ہے کہ اس جیسے خبیث اور بد فطرت سکول ٹیچروں کا تعلق اس جماعت سے ہے اور جماعت کی سینئر قیادت سے ہے۔ کل قیامت کے دن اگر انہی حفوات کے ساتھ یہ بندہ مر گیا تو یہ صرف اکیلے اللہ کی پکڑ میں نہیں آئے گا، جماعت پوری پکڑ میں آئے گی، اور اس کی طرح خاموش رہ کر، سر دبا کر، ہاں جی، مراقبہ کیے ہوئے یہ خاموش رہنے والے بھی اس مجرم کے ساتھ پوری طرح مجرم ہوں گے۔ یاد رکھ لو کہ یہ شخص اور ان حفوات کا اہل سنت اور اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایسے موذیوں کا پورا رد کرتے ہیں جو کھٹملوں کے مرنے پر انہیں رحمہ اللہ کہیں، اور بتائیں کہ ان کا اور ہمارا قرآن ایک ہے، اور بتائیں کہ وہ اور ہم ایک ہیں، ہاں جی، ہم ایسے لوگوں سے اللہ کے حضور میں اعلان برات کرتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، شرم کرو کہ یہ منہ لے کر ابو بکر سے حوض کوثر پیو گے، کہ جو ابو بکر کو غاصب کہے، جو نعوذ باللہ ابو بکر کو لعنتی کہے، جو ابو بکر کو بے ایمان کہے کہ چند لوگوں کے سوا باقی سارے نبی کی جماعت مرتد ہو گئی، ہاں جی،
رافضیت کو خوش کرنے والے سوچ لو، کل قیامت کے دن اللہ کے فرشتے تمہیں حوض کوثر پر جانے سے روک دیں گے۔ جو ابو بکر اور عمر کا دشمن ہے یا ان دشمنوں کو رحمہ اللہ کہے یا سپورٹ کرے، کعبے کی رب کی قسم اللہ کے فرشتے اسے حوض کوثر پر نہیں جانے دیں گے۔ اور ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا، جب یہ کھڑے ہوں گے، کھڑے کیے جائیں گے قبروں سے، تو دائیں جانب ابن سبا، بائیں جانب ایران کا فارسی ابو لولو مجوسی، ہاں جی، آگے خمینی اور پیچھے کون؟